اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ اولئک یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں ہیں، ورحمۃ اور رحمتیں ہیں، واولئک ھم المہتدون اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت پس جو حج کرے گا اس گھر کا، اوی تمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، این یطوفا بہما کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات ان روشن دلیلوں کو جو ہم نے نازل کیں، بالہدیٰ اور ہدایت سے، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک وہی لوگ یلعنہم اللہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور ظاہر کر دیں، فاولئک وہی لوگ اتوب علیہم ایسے ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار اس حال پر وہ مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک وہی لوگ علیہم لعنت اللہ جن پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام جہان کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا خدا الہ واحد ایک خدا ہے، لا الہ الا ہوا نہیں اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، هو الرحمن الرحیم وہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں بما ینفع الناس جو نفع اٹھاتے ہیں لوگ اس سے، وما انزل اللہ من السماء اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور بادل ہیں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے، لآیۃ لقوم یعقلون یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 سے لے کے تفسیر۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و رحمت ہے، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کے آداب۔ صبر کے کئی آداب ہیں۔ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلیم کا عمل اوپر گزر چکا ہے، انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسا کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا۔ صبر کی سب سے بڑی صورت ہے مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں،
جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت سلیم کے بطن سے حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے، حضرت سلیم نے انہیں کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، پھر حضرت سلیم نے پہلے کی نسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی تو پھر انہوں نے کہا اے ابو طلحہ، اگر کچھ لوگوں کی کسی کو عارض کے طور پر کوئی چیز ادھار دے دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لیں تو کیا ان کو ہم منع کر سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ حضرت سلیم نے کہا تو پھر آپ کے بیٹے کا بھی متعلق یہی گمان کر لیں، وہ اللہ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاہ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی۔ جب پیاس کی شدت بہت بڑھ گئی تو حضرت حاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ ملا، اتر کر نیچے میدان میں دوڑتی مروہ تک پہنچی، اس طرح 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس وقت ظاہر فرمایا، غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا اور اس کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا اور ان کی پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، ہاں وہ مکانات ہوں، کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات، صفا مروہ، مینا، مساجد و شاعر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا شاعر کوئی بھی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز یا باجماعت، یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ کی آیتیں چھپاتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، ہاں اس طرح کی ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اسی حرکت کا بیان کیا گیا ہے۔ احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ وماتوا وہم کفار، اور جو حالت کفر میں مرے۔ سب سے بدبخت آدمی کفر سے پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی دنیا کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ریاضت میں اور تبلیغ خدمت میں گزر گئی۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ برے خاتمے کا خوف رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک، پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوفزدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری کا وقت وصال آیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا، آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا،
کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو آپ نے کہا میرا خاتمہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کر دے، دعا کرو، کیونکہ ابلیس لعین ابھی تک بھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے میں ہوں۔ حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ کی طرف منسوب اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ حلق گو عید کے فرادائی روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، یعنی لوگ کہہ رہی ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے گیا میرے لیے وہی دن عید کا ہوگا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کفار کو عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا، اور نہ ہی نیک اعمال کی یا توبہ مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ علماء نے فرمایا اور احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا اس سے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری میں بھی بیان کیا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں نہ کوئی اس کی مثل ہے، معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اسم اعظم والی آیت حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ایک آیت یہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے، انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت طلب کی جس کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے اس کی زیب و زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خاص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے، مذکورہ بالا چیزوں میں ہر
ایک پر جداگانہ غور کریں تو اللہ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں کہ اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثیرات، ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر اندر مر جائیں۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تھوڑی سی تاثیر ہے۔ قدرت الہی کی خربوں سے زائد قسموں میں ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا۔ علم ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ظاہری و باطنی، جسمانی، روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ کی عظمت و قدرت کی پہچان ان تمام چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادات ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس کے حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔